کیا سوچیں گے آپ, کیا کریں گے, کیا سوچ کیا ہے, کہاں سے سٹارٹ لیں گے اور کدھر کو لے کے جائیں گے؟ دیکھیے ابھی تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی تو بالکل ہی پہلا دن ہے، اور ابھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کیا کیا یعنی کہ ادارہ جو ہے اس کے پاس کیا کیا وسائل ہیں۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے ابھی، جیسے کہ خیال یہ کہ بھی 3 مہینے، خیال یہ کہ بھی 6 مہینے، 6 مہینے تو ہے نا جی، الیکشن والوں نے ابھی کہہ دیا اگر سپریم کورٹ نے جلدی نہ گھر بھیج دیا تو 6 مہینے تو ہیں۔ ہاں 6 مہینے آپ چلے تو پہلے ہم تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئینی اور قانونی وہ ہے، چاہے آپ اس کا حصہ ہیں چاہے نہیں ہے، ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کہتا ہے اس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، ایک تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے میں آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں، جیسے نئی چیزیں جو مارکیٹ ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے اس کی ساخت ہے، جس طریقے سے وہاں پہ باوجود نسبتاً سیکیورٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ گوادر کو ہم بہت اچھا مارکیٹ کر سکتے ہیں، گوادر کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے میرے بہت سارے دوستوں کے پاس میری اطلاعات ہیں کہ وہ ابھی کراچی سے بہت سارا ٹورزم جو ہے وہ ادھر شروع ہوا ہے۔ پھر سوات کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اگین جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا میرے خیال میں سب سے بڑا گلگت بلتستان ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم تو اسے مارکیٹ کر سکتے ہیں، مگر سب سے بڑا چیلنج ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے۔ جو حقیقت ہے کہ جب تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک آپ کے یہاں انتہا پسندی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک ٹورزم کے لیے آپ سازگار ماحول جو ہے وہ فراہم نہیں کریں گے، جب تک آپ سیاح اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرے گا، تو دنیا سے تو چھوڑ دیجئے، لاہور سے بھی کوئی نہیں جائے گا، کراچی سے بھی کوئی نہیں جائے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک میرا مشورہ ہے آپ کو، دنیا ساری آج کل ٹیکنالوجی استعمال کرتی، ہم اس معاملے میں بہت پیچھے، ہم گھر میں ہی بیٹھ کے اپنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، دنیا کو دکھا نہیں سکتے، تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ وزٹ پاکستان جیسے وزٹ امریکہ ہے، اس طرح کر کے آپ ویب سائٹس بنائیے، ایپس بنائیے جس میں دنیا ساری کے لوگ سنگل کلک کے اوپر اپنی ویزا اپلائی کریں، ان کو پاکستان کی جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں جہاں ان کو وزٹ کرنے کے لیے بڑے خوبصورت مناظر دستیاب ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر 1 کلک کے اوپر اویلیبل ہو، تاکہ اس کے پاس وہ آپشن ہو، وہ آپ ڈالیے پلے اسٹور پہ ڈالیے، یہ آئی فون کا وہ جہاں ایپس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہاں ڈالیے تاکہ دنیا کو نظر آئیں چیزیں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں ندیم بھائی، آئیڈیاز کے حوالے سے تو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو کوئی، میں ابھی آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، مثلا اگر آپ صرف جہلم کے ایک ایریا کو مارک کر لیں اور وہاں ایک تھیٹر بنا دیں اور آپ دنیا کو بتائیں کہ پورس کی اور سکندر کی جنگ یہاں ہوئی تھی، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سکندر جو ہے وہ دنیا میں اس کا کیا مقام ہے، اور سکندر کو کہاں زخم لگے تھے، کس زخم کے بعد سکندر جو ہے اور وہ لوکیشن ابھی بھی موجود ہے، لوکیشن موجود ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کے پاس کیا نہیں ہے، آپ کے پاس مہر گڑھ ہے، آپ کے پاس ہڑپا ہے، آپ کے پاس ٹیکسلا ہے، آپ کے پاس گوادر ہے، آپ کے پاس کیٹو ہے، آپ کے پاس موہنجو دڑو ہے، آپ کے پاس جہلم ہے، آپ کے پاس پورا پاکستان ہے۔ جب وہاں کچھ ہم الیکشن کے دنوں میں گئے تھے تو کچھ پرانے درخت ہیں، وہ کہتے ہیں مقامی زبان میں اس کو ون کہتے ہیں، وہ 1000 سال سے جو پرانا قدیم ہو جاتا ہے، لوگ اس کو کاٹ کے نا اس پہ روٹیاں پکا رہے ہیں، مطلب ہم اس کو اپنے باقاعدہ جو ایسٹ ہے اس کو برباد کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام کرنے کی ابھی بھی ہمارا جو کچھ محفوظ ہوا ہے ورلڈ ہیریٹیج یونیسکو وغیرہ جو کیا ہے سو کیا، ادروائز تو ہم نے یہی کرنا تھا کہ اس کے اوپر روٹیاں بنانی تھی اس کے اوپر۔ آپ پاس ہوں تو آپ سے کچھ سننا بھی چاہیے، اور ایک سے زیادہ چیزیں سننی چاہیے، تو پہلے تو کچھ اپنی پسند سے سنا دیجیے۔ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ابھی 14 اگست کے حوالے سے 1-2 روز ہوئے ہیں اور اگست کا مہینہ ہے آزادی کا، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میرے وطن معاف کیجیے گا میرا سارا مقام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں۔ کہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی بربادی کرتے ہیں، اور دنیا ہم کہتے ہیں نا سازشیں کر رہی ہے، ہم سے بڑا سازشی، ہم سے بڑا اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے، اور کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے۔ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ لیکن وسیع شاہ اگر اس ایک منسٹیریل رول میں آتے ہیں تو وسیع شاہ کا رول اس سیاحت سے بھی اوپر ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے لوگوں کو جوڑنے کا۔ جو نفرت ہے نا ایک دوسرے کے درست کہہ رہے ہیں آپ۔ ایز اے سوسائٹی ہم 24 کروڑ کا اگر ملک ہے تو 24 کروڑ کے اندر ہم نے 24,000 گروپ بنائے ہوئے ہیں، وہ 24,000 گروپ اپنی اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کو ایگزسٹنس کے جذبے کے ساتھ، وہ ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی چاہوں گا کہ کچھ سنائیں، کچھ چیزیں جو ہمیں جوڑ رہی ہیں، اکٹھا کر رہی ہیں۔ دیکھیے ایک تو آپ نے جو بات کی نا، میں تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ صرف پاکستان میں تو تقسیم چھوڑ دیجئے،
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پورے 6 ارب کا ہے، پوری انسانیت کا ہے. کوئی بھی خطہ جو دنیا میں کسی جگہ بھی ایگزسٹ ہے، پوری دنیا جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور تمام انسانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی نعمتوں کو، خدا کی بنائی ہوئی سرزمین کو وزٹ کر سکیں اور اس کے موسموں میں سانس لے سکیں اور کہہ سکیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یا جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ پریز کر سکیں. جوڑنے کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو میں ایک آپ کو نظم سنا دیتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں اور بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور یہی میرے خیال میں ذمہ داری بھی ہے جو کہ اللہ کرے ہم نبھانے میں کامیاب ہوں. ادروائز اس سے پہلے بھی یہی ہم کرتے رہے ہیں ساری زندگی، اب یہ کچھ عرصے کے لیے الگ سے ہے، اس کے بعد بھی یہی کرتے رہیں گے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. معاف کیجیے گا. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سے قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. بہت اچھا. اگر آپ کا وقت کم ہوگا تو میں شارٹ کر دوں. نہیں آپ سنائیے آرام سے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. اور کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، یہ ویسے نجی معاملات کے لیے ہے، جو پورٹ فولیوز رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، بہت اچھا. عبادت ہے. بہت اچھا. اور کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. آخری 2 لائنیں ہیں کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا بہت اچھا. محبت ہے، عبادت ہے. کہ میٹھا بول، میٹھی بات، میٹھے لفظ سب کیا ہے، محبت ہے، عبادت ہے محبت ہے، عبادت. بہت اچھے. آپ نے وہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے ایک سوچ ہے جس میں کہتے ہیں کہ مسکرا کے دیکھنا بھی. جی یہ ایگزیکٹلی یہ سیرت کی مختلف واقعات شامل کر دیا. یہ تقریباً نعتیہ نظم ہے. بالکل درست فرمایا. بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا. مجھے اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ شعروں میں اس چیز کو بیان کیا جو ہماری مذہب کا بھی حصہ ہے. ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں، لیکن ہم وہ ڈنڈا مار والی چیزیں سکھاتے ہیں، پیار محبت والی چیزیں. اور ریچولز بڑے اہم ہیں، مگر ہماری تمام تر توجہ جو ہے ان ریچولز پہ ہے. وہ ریچولز ہمیں جس طرف لے کے جانا چاہتی ہیں انسانیت کی طرف، اس طرف جو تربیت کر رہی ہے وہ چیز وہ نہیں سیکھ رہے، اس طرف نہیں جا رہی. نگران کابینہ کچھ بہتری کر پائے گی 4-6 مہینے کا جو ٹائم ہے اس کے اندر؟ دیکھیے میں لازمی بات ہے، باقی تو سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میرے لیے تو جو مجھے سچی بات ہے جو ابھی سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ خود ہر جگہ موجود ہوں، اور جتنا بھی اس کو جیسے جتنا ڈیجیٹلائز کیا جا سکے، جتنا مارکیٹ کیا جا سکے. چونکہ K2 کو لوگ جانتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو لوگ جانتے ہیں، مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ مہر گڑھ کو اس طرح سے لوگ نہیں جانتے. اس طرح سے نہیں جانتے کہ سکندر کو یہاں وہ ڈس پہنچی تھی جو عام آدمی جو ہے وہ نہیں جانتا. پاکستان میں آئی تھنک 8 چوٹیاں جو 8000 میٹر سے بلند ہیں. 7 ہیں یا 8 ہیں؟ 7 یا 8. ہم ایک ایکسیپشنل دنیا کی ایسی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے ہوئے ہیں. وہ جو گلگت بلتستان والی سائڈ پہ ادھر چلے جائیں نا، وہ لیڈی فنگر وہ جو ایک وہ لمبی سی تکونی سی وہ اسی کو دنیا میں مارکیٹ کرنا شروع کرے تو وہ ہمارے پاس وہی ایک خوبصورت جگہ ہے. لیکن ہمارے پاس شاید وہ سکلز ابھی ہیں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو. اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس منسٹری پہ پہلے بھی ہے، اب بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا، وہ لا اینڈ آرڈر کو ہوگا. کیونکہ جب تک آپ کا ٹورسٹ سیف محسوس نہیں کرے گا، آپ اسے جنت بھی دکھا دینا وہ نہیں آئے گا.